السلام علیکم۔ پشاور ٹاک کے ساتھ میں ہوں عثمان دانش۔ آج پشاور ہائی کورٹ میں پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے الیکشن 90 روز میں کرانے کے لیے جو درخواستیں دائر کی گئی تھی، جس میں ایک پٹیشن جو ہے وہ اسپیکر صوبائی اسمبلی مشتاق غنی کی جانب سے دائر کی گئی تھی، اور جو دیگر دو درخواستیں تھیں اس پر آج پشاور ہائی کورٹ میں سماعت ہوئی ہے۔ اور عدالت میں جو ہے جب الیکشن کمیشن کے وکیل پیش ہوئے تو اس وقت جو ہے جسٹس شکیل احمد نے ان سے استفسار کیا کہ ابھی تک جو ہے الیکشن کی تاریخ نہیں دی گئی۔ الیکشن کمیشن نے تو اعلان کیا تھا، لیکن اس پر جو الیکشن کمیشن کے وکیل تھے محسن کامران، انہوں نے عدالت کو بتایا کہ الیکشن کمیشن کی جانب سے ایک اعلان یہ ہوا ہے کہ 2024 کے جنوری 2024 کا جو آخری ہفتہ ہے اس میں الیکشن جو ہے اس کا انعقاد کیا جائے گا، لیکن جو تاریخ ہے وہ ابھی تک نہیں دی گئی کہ کون سا ڈیٹ ہوگا۔ اس پر جو ہے جو درخواست گزار وکلاء تھے وہ بھی عدالت میں موجود تھے، اور انہوں نے عدالت سے جو درخواست گزار وکیل تھے شمائل احمد بٹ، انہوں نے عدالت سے یہ کہا کہ اس کیس میں جو ہے دیگر جو فریقین ہیں ان کی جانب سے جواب نہیں آیا، جن میں ایک گورنر خیبر پختونخوا جو ہے وہ بھی ہے، اور ان کا جواب جو ہے ابھی تک نہیں آیا، جس پر ایڈوکیٹ جنرل نے عدالت کو پھر بتایا کہ جو گورنر ہے ان کے وکیل کی جانب سے جو ہے وہ آج جواب جمع کیا گیا ہے۔ جو سماعت تھی اس کے دوران جو ہے وکلاء جو ہے وہ اپنے دلائل دے رہے تھے، تو اس میں سے جسٹس اعجاز انور نے جو ہے پھر جو درخواست گزار وکیل تھے ان کو کہا کہ ایسا لگ رہا ہے کہ جو درخواست گزار ہے وہ بھی اس میں اب دلچسپی نہیں لے رہے اس کیس میں، جس پر جو وکیل تھے شمائل احمد بٹ، انہوں نے عدالت کو بتایا کہ مجھے بھی ایسے کوئی ہدایات نہیں ملی کہ اس کیس کو ارگو کیا جائے، اور ایسا لگ رہا ہے، جس پر جو ہے پھر اعجاز حسن صاحب نے یہ بھی ریمارکس دیے کہ جو درخواست گزار کے ان کو تو خود بھی اب پتہ نہیں ہے کہ وہ کون سی پارٹی میں ہے، ان کو شاید یہ علم بھی نہیں ہے کہ وہ کون سی پارٹی میں ہے، وہ اس پارٹی میں ہے، تحریک انصاف میں ہے، ابھی تک موجود ہے یا نہیں۔ جس طرح جو حالات ہو رہے ہیں تو اس تناظر میں اس نے یہ بات ہنس کر جو ہے کہ شاید ان کو خود بھی یہ پتہ نہیں ہے کہ وہ کون سی پارٹی میں ہے ابھی۔ تو اس حوالے سے جو ہے جو درخواست گزار کے وکیل تھے عالم خان ادینزئی، وہ کیا کہتے ہیں اس بارے میں ہم نے ان سے بھی جاننے کی کوشش کی کہ ان سے جانتے ہیں کہ وہ کس آج ہمارے دو اسپیکس تھے۔ ایک تو یہ تھا کہ الیکشن 90 دن کے ہو، چونکہ 90 دن تو گزر گئے ہیں، ابھی الیکشن ہم چاہتے ہیں کہ الیکشن جلد سے جلد ہو۔ تو ایک تو اس میں حکومت نے جواب جمع نہیں کیا تھا، اور آج ہی جواب جمع کیا وہ چونکہ ہم نے نہیں دیکھا تھا، اور انہوں نے کہا کہ چونکہ حلقہ بندیاں ہو گئی اور اس پر اعتراضات آ رہے ہیں، اس لیے تھوڑا سا ٹائم لگے گا، اور اس وجہ سے تاریخی تبدیل ہو گیا۔ دوسرا کیس تھا کہ جو نگران حکومت صوبے میں بنی ہے وہ آئین کی خلاف ورزی اس میں ہوئی ہے، کیونکہ نگران حکومت سے بننے سے پہلے الیکشن کا اعلان کرنا ہوتا ہے اور پھر کیئر ٹیکر گورنمنٹ بنتی ہے، لیکن انہوں نے الیکشن کا اعلان نہیں کیا اور ڈائریکٹ کیئر ٹیکر گورنمنٹ بنائی ہے، تو وہ کیس بھی فکس تھا۔ اس میں بھی حکومت نے جواب نہیں جمع کیا تھا، اور حکومت کو ہدایت ہوئی کہ جلد سے جلد اس کیس میں بھی جواب جمع کرے۔ جی، جیسا کہ آپ بھی موجود تھے عدالت میں، اور عدالت نے یہ بھی کہا کہ لگتا ہے کہ جو الیکشن کے جو درخواست گزار ہے جو وہ بھی دلچسپی نہیں دے رہے اس پر، تو اس پر آپ کیا کہتے ہیں؟ اصل میں جب یہ کیس پہلے جمع ہوئے تو اس وقت ساری پاکستان تحریک انصاف کی ساری لیڈرشپ کیس پر موجود ہوتی تھی، آج چونکہ کوئی نہیں تھا، اس وجہ سے جج صاحبان نے محسوس کیا کہ پارٹی کے اس میں انٹرسٹ نہیں ہے، حالانکہ اس طرح نہیں ہے۔ آج کل حالات چونکہ خراب ہے، سب لیڈرشپ پر فائر ہوئے ہیں، کچھ جیلوں میں، تو اس وجہ سے لیڈرشپ نہیں آتی، اس وجہ سے شاید جج صاحب نے پوچھا ہوگا کہ آپ کی لیڈرشپ ابھی اس میں انٹرسٹڈ نہیں ہے۔ اور اس جسٹس اعجاز انور نے تو یہ بھی ریمارکس دیے کہ اب پتہ یہ بھی نہیں ہے درخواست گزاروں کو کون سی پارٹی میں ہے، تو اس پر بالکل یہ بھی جج صاحب نے پوچھا کہ درخواست گزار اب پارٹی میں ہے بھی کہ نہیں، یا کون سے پارٹی میں، کیونکہ بہت سے لیڈر چونکہ پارٹی چھوڑ گئے، کچھ جہرن چلے گئے خٹک صاحب کے پاس، اور کچھ چونکہ خاموشی انہوں نے فیصلہ کیا پارٹی تبدیل کرنے کا، اس وجہ سے جج صاحب نے پوچھا کہ لیڈرشپ کا پتہ ہے بھی کہ نہیں، پارٹی میں ہے یا نہیں ہے، تو اس وجہ سے جج صاحب نے پوچھا۔ تو آپ کو کیا لگتا ہے جس طرح پارٹیوں میں لوگوں کو لے کر جا رہے ہیں، نئی پارٹیاں بن رہی ہے، تو اس پر بھی آپ کیا کہیں گے؟
پاکستان تحریک انصاف میں جو سارا ووٹ ہے وہ صرف اور صرف عمران خان کا ہے، اور اس میں کسی کے ہونا اور نہ ہونا وہ میٹر نہیں کرتا میرے خیال میں. تو بہت کم فرق پڑے گا، بلکہ نہ ہونے کے برابر کسی کی جانے سے فرق پڑے گا. جی علم خان عدنان صاحب کی باتیں آپ نے سنی. ان کا بھی یہی کہنا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے جو کارکنان ہے، جو رہنما ہے، وہ خود بھی جو ہے وہ روپوش ہو گئے تھے، لیکن اب جب عدالتوں کی جانب سے ان کو ریلیف مل رہا ہے اور جو ان کی ضمانتیں منظور ہو رہی ہے، تو اس کے بعد جو ہے اب تو جو رہنما ہے جن میں سابق وزراء بھی ہے وہ بھی اب عدالتوں میں پیش ہو رہے ہیں. لیکن ابھی تک جو ہے یہ کلیئر نہیں ہے کہ کیا ہوگا آگے، الیکشن کب ہوگا، اور الیکشن جو ہے اس کی تاریخ کا اعلان تو ابھی تک نہیں ہوا، لیکن یہ کہا جا رہا ہے الیکشن کمیشن کی جانب سے کہ 2024 جنوری 2024 کا جو آخری ہفتہ ہے اس میں الیکشن کا انعقاد کیا جائے گا. لیکن ابھی تک یہ بھی کلیئر نہیں ہے کہ ہوگا کہ نہیں، کیونکہ سیاسی پارٹیاں جو ہے وہ بھی خود اس پر کلیئر ابھی تک نہیں ہے. اگر سیاسی رہنماؤں کو آپ سنیں تو بھی یہی کہتے ہیں کہ الیکشن ہوگا کہ نہیں ہوگا، یہ ابھی تک کلیئر بات جو ہے اس پر ابھی تک کوئی نہیں آئی. تو آج جو الیکشن کمیشن کے وکیل تھے انہوں نے بھی عدالت کو یہی بتایا کہ ابھی تک جو ہے تاریخ کا اعلان نہیں کیا گیا ہے. تو جو الیکشن کا کیس ہے اس میں پھر عدالت نے جو فریقین ہیں ان سے کہا کہ وہ اپنے جواب جمع کر لیں، جن میں سے گورنر خیبر پختونخوا کی جانب سے جو جواب ہے وہ بھی اب آ گیا ہے. اور عدالت نے پھر جو درخواست گزار وکیل تھے ان کو یہ کہا کہ آئندہ سماعت پر جو ہے پھر سب کو سنیں گے، اور اس جو الیکشن کا جو کیس ہے، جو درخواست ہے الیکشن کے حوالے سے آئی ہے، تو اس پر پھر فیصلہ جو ہے وہ عدالت کرے گی. اب عدالت میں آئندہ سماعت پر جو بھی ہوگا تو ان سے بھی آپ کو آگاہ